أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. پھر جب یہ لوگ عزیز مصر سے رحم کی درخواست میں ناکام ہو کر مایوس ہو گئے تو الگ جمع ہو کر سب بھائی آپس میں مشورت کرنے بیٹھے. تب ان میں سے بڑے نے کہا کہ کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام کی گواہی لے کر اقرار لیا تھا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو حفاظت سے صحیح سلامت واپس لے آؤ گے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم تم جو حرکت کر چکے ہیں وہ بھی ہم سب کو یاد ہے. بس میں تو اب اس ملک سے ہٹوں گا نہیں جب تک کہ ابا جان کی ناراضگی دور نہ ہو اور ان کی طرف آنے کی اجازت نہ مل جائے، یا پھر اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا صرف وہی ہے. بڑے نے یہ بھی کہا کہ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ تم لوگ ابا جان کے پاس واپس جاؤ اور ان سے عرض کر دو کہ ابا حضور آپ کے بیٹے نے چوری کی تو ہم کیا کر سکتے تھے، اور ہم نے تو صرف اسی کی گواہی دی تھی جو بات ہماری نگاہ کے سامنے تھی، اور ہم نے بھائی کی حفاظت کا قول و قرار آپ سے کیا تھا. حالات اس کے خلاف پڑ گئے اور یہ تو ایک غیب کی بات تھی جو سامنے آ گئی، جس کی حفاظت کرنا ہمارے بس کی چیز نہیں تھی. ہماری بات کی سچائی جاننے کے لیے آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہی ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں. بیٹوں سے یہ سارا بیان سن کر یعقوب بولے کہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا کر اپنا کام بنایا ہے، بس اب تو صبر ہی کروں گا، اور صبر کا انجام ہی اچھا ہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس اکٹھے جمع فرما دے گا، یقیناً وہی بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. اور یعقوب نے شدت غم سے ان کی طرف سے رخ پھیر کر کہا کہ ہائے افسوس یوسف پر، کیا کچھ بیتی ہوگی. اور روتے روتے غم میں ان کی آنکھیں سفید پڑ چکی تھیں اور غم میں گھل کر پگھل گئے تھے. گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم تم تو یوسف کا تذکرہ کرتے کرتے معلوم ہوتا ہے کہ گل جاؤ گے، یا پھر اس حال میں تمہارا دم ہی نکل جائے گا. یعقوب بولے میں تو اپنی بے قراری اور غم کا دکھڑا اللہ کے سامنے روتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. اے میرے بیٹو جاؤ اور کھوج لگا کر یوسف
اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یقیناً کافر قوم کے سوا دوسرے لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتے۔ پھر جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو یوسف کے دربار میں عرضی پیش کی کہ اے عزیز مصر، ہم سے اور ہمارے گھر والوں سے بھوک کی مصیبت کسی طرح نہیں ٹلتی، اور بہت تھوڑی سی پونجی جو کسی کام کی نہیں ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہمیں پورا اناج دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، بے شک اللہ تعالی خیرات دینے والوں کو بہت اچھی جزا عطا فرماتا ہے۔ یوسف بولے، جب تم نادان تھے اس وقت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا تھا کیا وہ تم کو اب بھی یاد ہے؟ بھائی حیرت سے کہنے لگے، کیا تم سچ مچ تم یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص پرہیزگاری سے رہے اور صبر کرے تو یقیناً نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی اکارت نہیں ہونے دیتا۔ سب بھائی بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور ہم سے بڑی بھول ہوئی۔ یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یوسف نے حکم دیا کہ اب یہ میرا قمیص لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر یہ قمیص ڈال دو، وہ دیکھتے ہوئے آ جائیں گے، اور ساتھ میں اپنے تمام گھر بار والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔